بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترویحہ کی دعا۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ سبحان ذی الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ یہ ترویحہ کی دعا یعنی تراویح کی دعا۔ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو ہر چار رکعت پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، تو اس بیٹھنے کے وقت میں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بدن میں کسی جگہ پھوڑا پھنسی ہو تو بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى سقیمنا بإذن ربنا۔ طریقہ: شہادت کی انگلی کو منہ کے لعاب سے بھر کر زمین پر رکھ دے، پھر اٹھا کر تکلیف کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مذکورہ دعا پڑھے۔ تو بدن میں جب کسی جگہ پھوڑا ہو، پھنسی ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کو پہلے منہ میں جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، اس کو شہادت کی انگلی میں لگانا ہے، پھر زمین پر رکھنا ہے، پھر اٹھا کر تکلیف کی جگہ ہے جہاں پر ہے وہاں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى سقیمنا بإذن ربنا۔ اس دعا کو پڑھنا ہے تو اللہ اس طریقے سے اور اس دعا کی برکت سے شفا یابی عطا فرما دیں گے۔ بدن میں کسی جگہ درد ہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ طریقہ: درد کی جگہ پر داہنا ہاتھ پھیرتے ہوئے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر مذکورہ دعا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ بدن میں جب کسی جگہ درد ہو تو درد کی جگہ پر داہنا ہاتھ پھیرتے ہوئے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ درد کو ختم کر دیں گے۔ پیشاب بند ہو جائے یا پتھری کا مرض ہو یا اور کوئی تکلیف ہو، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجه۔ یہ دعا ہے جب پیشاب بند ہو جائے یا پتھری کا مرض ہو یا اور کوئی تکلیف ہو تو اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ اس دعا کے ذریعے شفا حاصل ہوگی۔ کسی کام میں دشواری پیش آئے تو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا۔ اذا شئت، دعائے حفاظت ہر آفت و مصیبت سے صبح و شام۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. یہ دعا صبح و شام پڑھنے کی ہے. اس کو پڑھنے سے ہر آفت اور مصیبت سے حفاظت ہوگی. تو صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں. دلہا کو مبارکباد دے. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. یہ دلہا سے جب ملاقات کرے تو اس کو ان دعاؤں کے ذریعے مبارکباد دے. تکبیر تشریق. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد زور سے اس تکبیر کو کہنا واجب ہے ہر بالغ مرد پر. تو اس وقت یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے. تلبیہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. حج کے موقع پہ حاجی احرام باندھنے کے وقت سے حج کے درمیان جو ہے وقتاً فوقتاً اس تلبیہ کو پڑھتے رہتے ہیں. تو اس تلبیہ کو بھی یاد کرنی چاہیے. قربانی کی دعا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. قربانی کی یہ دعا ہے. قربانی بقرعید کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں تو اس وقت جب جانور کو لٹا دے قبلہ رو تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر اللہم منک ولک بولتے ہیں. پھر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرتے ہیں. ذبح کے بعد کی دعا. اللہم تقبلہ من کے بعد پھر جن لوگوں کی طرف سے جانور کو ذبح کرتے ہیں ان لوگوں کا نام لیتے ہیں اور نام باپ کے نام کے ساتھ لیتے ہیں. اگر باپ کا نام نہ لے تب بھی ہو جائے گا لیکن بہتر طریقہ ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ ان تمام لوگوں کا نام لیتے ہیں. اس کے بعد کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام. اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو یہ قربانی کرنے کا پورا طریقہ ہے اور اس کی پوری دعا. نوٹ. من کے بعد جن جن احباب کی قربانی ہو رہی ہے ان کا نام لے کر اور اگر اپنی جانب سے ہو تو منی کہے. اپنی جانب سے کرے ہو رہی قربانی کر رہے ہو تو من کی جگہ منی بولے. منی مطلب میرے طرف سے. عقیقہ کی دعا. اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی کی جگہ میں جس بچے کی طرف سے عقیقہ کر رہے ہیں اس کا نام لینا ہے. اللہم ہذہ عقیقۃ بول کے اس بچے کا نام لینا ہے. عقیقۃ فلان ابن فلان. عقیقۃ ابنی ہے نا. اگر اپنے بیٹے کی طرف سے کر رہے ہیں تو بولیں گے اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی. اور اگر دوسرے بچے کی طرف سے کر رہے ہیں
تو اللہم ہذہ عقیقۃ فلان ابن فلاں، فلان ابن فلاں کی جگہ میں اس بچے کا نام لینا ہے، بچے کا نام باپ کے نام کے ساتھ لیں گے۔ اللہم ہذہ عقیقۃ فلان ابن فلاں دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء فلان بن فلان من النار۔ یہاں پر فلان ابن فلاں، یہاں پر بھی بچے کا نام لینا ہے۔ اس کے بعد قربانی کی دعا پڑھے اور ذبح کر دے۔ جب قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ کر رہے ہو تو سب سے پہلے اس دعا کو پڑھیں گے، عقیقہ کی دعا کو پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کی دعا پڑھیں گے، پھر ذبح کریں گے۔ ذبح کرنے کے بعد پھر جن لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اس کو دعا پڑھنا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا نام لینا ہے، پھر پوری دعا پڑھنا ہے۔ دعائے انس بن مالک ظالم و جابر کی ہر اذیہ سے حفاظت و سلامتی پانے کی دعا۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ ترجمہ: اللہ کے نام کی مدد سے اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہوں، اور ایسے ہی اللہ کے نام کی برکت سے اپنے اہل خانہ، مال اور اولاد کی حفاظت کا طالب ہوں، نیز اللہ کے نام گرامی کی برکت سے ہر اس چیز کی حفاظت اور سلامتی کا طالب ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میرے پالنہار ہے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ یقیناً اللہ ہی بڑے ہیں، وہی بڑے ہیں اور وہی سب سے بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے بزرگ تر ہے، غلبہ والے اور بلند مرتبہ والے ہیں، جس سے کہ میں ڈرتا ہوں اور خوف کھاتا ہوں۔ اے پروردگار، تیری پناہ میں آنے والا ہی غالب ہے، اور آپ کی تعریف بہت اونچی ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، اے اپنے نفس کی شرارت اور ہر سرکش شیاطین نیز ہر زور آور ظالم کی شرارت سے پناہ چاہتا ہوں۔ آگے آیت شریفہ کا ترجمہ ہے: پس اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے، جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور وہ نیک لوگوں سے دوستی رکھتا ہے۔ تو یہ اذکار مسنونہ 112 کل دعائیں ہیں جو 5 پارٹ میں 6 پارٹ میں ہم نے پورا جو ہے 112 دعائیں پیش کی ہیں۔ تو ان سارے ویڈیو کو آپ دیکھیں اور دعائیں یاد کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔